السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کے معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ کویت سے جو ٹیم نکلی ہے جو مدد کرنے کے لیے، وہ پہنچ چکی ہے۔ سارے کے سارے آج بامبے میں اترے ہیں۔ وہ لوگ آج بامبے میں ہی مقیم رہیں گے اور کل بھی مقیم رہیں گے، کیونکہ کل جمعے کا دن ہے۔ کل نماز وغیرہ لوگ کی ایک ساتھ ہوگی، اس کے بعد ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا جس میں ایک 8 آدمی کی ایک ٹیم بنے گی، جو مثال کے طور پہ جو مدھیہ پردیش میں ہے، جو آسام میں ہے، تریپورہ میں ہے، سری نگر کے ہے، وہاں کے لوکل لوگوں سے جس سے رابطہ تھا، جس سے بات ہوئی تھی، جو گروپ کو لے کر جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ لوگوں سے رابطہ کر ان کے لیے نکلیں گے۔ یعنی بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بڑا انتظار تھا، جو الحمدللہ کہ آج الحمدللہ اپنے دیش کی، بھارت کی سرزمین پہ یہ لوگ آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے حالات کو سدھارنے، خیر کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، وہی کے اسی کے سے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک اسباب ہے، ان سے کام لینا تھا، وہ اللہ رب العزت لے رہا۔ کوئی یہ لوگ کر رہے ہیں اگرچہ، تو آپ لوگ کرا لے کے احسان کر رہے ہیں، یہ لوگ کرنے والے نہیں، یہ لوگ کرنے والے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر۔ اس لیے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے فخر سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھو، کرنے والا انسان کی کوئی اوقات نہیں رہتی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کرنے کا کسی میں طاقت نہیں رہتی۔ اللہ جس سے جو کام لینا ہے وہ اللہ رب العزت لے لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ذریعہ بنے ہیں، یہ لوگ اسباب بنے ہیں، سمجھے، کرانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال اس میسج کو جتنا ہو سکتا اپنے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ڈال لو، اور میرا نمبر کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، اور رابطے میں رہو، اور جس کے جو تمہارے مدھیہ پردیش کے ہے وہاں پہ باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وہاں پہ آپ لوگوں کے جو لوکل لیڈر رہتے وہ لوگ ایک وہ چلائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو مساجد ہیں، مساجد کے میں اعلان بھی کرایا جائے، جہاں پہ کاؤنٹر لگ رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہاں کا ایڈریس، تاکہ وہ مسجد کے میں جو اعلان کیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے، وہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہاں پہ کاؤنٹر ہے، کہاں پہ کیا لے کے جانا ہے۔ اور پھر بھی میں ابھی آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، آپ لوگوں کا آدھار کارڈ اور آپ لوگوں کے اکاؤنٹس، اس لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ یہ مرتبہ تو آپ کے ہاتھ کو پہنچ جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو وہاں سے لوگ بار بار نہیں آئیں گے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نمبر آئے گا تو آپ لوگوں کو مسلسل، یہ لوگوں کو شاید 3 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، آپ لوگوں کو وہ مدد پہنچائی جائے گی، جو کہ ایک قابل ذکر بات ہوگی، اور آپ لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید رہے گا، جو کہ ایک زمانے سے ہم یہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ابھی یہ وقت آیا الحمدللہ، ایک ٹائم سے میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا، لیکن ہر چیز کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جو چیز لکھ دیتا ہے تو وہی جبھی ہوتا ہے، انسان کے سوچنے سے یا انسان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں بھی کچھ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو تو جو ہے سو کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں کرنے والوں سے کرا رہا ہوں، میرے کوئی جیب کا 1 روپیہ جو ہے سو نہیں دے رہا ہوں میں۔ آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، صرف میں بھی ایک ذریعہ، ایک اسباب بناؤں۔ تو میرے لیے بھی صحت کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ مدھیہ پردیش اور آسام، تریپورہ اور جموں کشمیر، یہ 4 ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی
پھر دوسری جگہوں کا اعلان بھی کروں گا میں، اور جو آپ لوگوں کس سے رابطہ کرنا ہے وہاں پہ آپ کے لوکل لیڈرز، لوکل جو ذمہ داران ہیں، کس سے رابطہ کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، آپ لوگ ان کا نام بتاؤں گا میں، ان سے رابطہ کر کے، تاکہ انہوں وہاں پہ ڈائریکٹ انہوں دینے والے نہیں اپنے ہاتھ سے، آپ لوگوں کو جا کے انہی کے ہاتھ سے لینا پڑے گا، لیکن یہ لوگ راستہ بتائیں گے آپ لوگوں کے، جتنا ہو سکتا ہے یہ لوگ مدد کریں گے آپ لوگوں کی وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ اسی لیے آپ لوگ کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھروسہ صرف اللہ رب العزت کے اوپر کرنا، کسی کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف۔ اور آپ لوگوں کو اور ایک مرتبہ بول رہا ہوں، جو دے رہے ہیں دے کے احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ لے کے ان کا احسان کر رہے ہیں، سمجھے؟ وہ ایک اسباب ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، دینے والے اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے آپ لوگ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مہربانی کر کے اب یہ کام کریے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اس میسج کو اپنے اپنے گروپوں میں چلائیے، واٹس ایپ گروپ ہو یا کون سے بھی گروپ ہو، آپ لوگوں کے جہاں پہ رابطے رہتے ہیں کریے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ لوگ کو بھی معلوم ہو جائے جس کو پتہ نہیں تھا ابھی تک، جو مستحق ہے، جس کے حالات بڑے تنگ نظری سے گزر رہے ہیں، جس کے پاس بے روزگاری ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے، جو مہنگائی سے مر رہے ہیں، سمجھے؟ ہمارے دیش کے حالات تو ہم کو اچھی طرح پتہ ہے، کس طریقے سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہم کو علم ہے۔ کرنے کو تو یہ لوگوں کے بڑے بڑے وعدے رہتے، بڑے بڑے باتیں رہتے، کھودے پہاڑ نکلا چھوا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارے دیش واسیوں کو بھوکے رکھ کے یہ مہنگائی، یہ عذاب کی زندگی دے کر دوسروں کی فکر لگی رہتی ہے ان کو حماقت کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت دکھانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہرحال ہمارے کو شروع سے ان سے امید نہیں تھی، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کا حق جو کھا جاتے تھے آپ کھا نہیں سکتے، یہ آپ لوگوں کا حق آپ لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ میرے نظریے میں اور میری نظر میں یہ آپ لوگوں کا حق ہے جو یہ لوگ کھاتے تھے، اور یہ جن کے پاس سے نکل رہا ہے یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کے ہاتھ کو مل رہا، تو اس لیے فکر مت کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اور انشاءاللہ جدھر مساجد نہیں ہے انشاءاللہ ادھر مساجد کی بھی تعمیر ہوگی، جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ جگہ اگرچہ بیچ رہے ہیں تو جگہ خرید کر مسجد بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، جہاں پر دینی مدرسہ بھی ہوگا، مدرسے کی تعلیم بھی ملے گی، تاکہ بچوں کو اچھی تربیت مل سکے، بچوں کو تعلیم مل سکے، بچے صحیح راستے پہ چل سکے، یہ ہر وہ چیز کا انشاءاللہ تعالی خیال کیا جائے گا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حفظکم انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔